الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واجتنبوا قول الزور صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم عزیزو دوستو، جھوٹ کا انجام انسانوں کے لیے خاص طور سے تباہی اور بربادی کرنے والا ہے، کیونکہ آپس کے اندر خاص طور سے انسان جب کوئی معاملات کرتے ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی ٹارگیٹ ہوتا ہے اور اپنے ٹارگیٹ کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، لیکن جھوٹ اگر ان کے درمیان آ جائے تو ان کی کامیابی کے اندر ایک بڑا روڑا بن کے سامنے آ جاتی ہے کہ وہ اپنے مقصد کے اندر پھر کامیاب ہوتا نہیں دیکھتا۔ کہ اللعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت، اور جس شخص کے اوپر اللہ کی لعنت پڑ جائے تو وہ رحمت سے دور ہو جاتا ہے، نہ تو وہ دنیا کے اندر پھر کامیاب ہوتا اور نہ آخرت کے اندر کامیاب ہوتا، جب تک کہ اس جھوٹ کو نہ چھوڑ دے۔ حق کے خلاف جو بھی ہو وہ باطل اور جھوٹ ہی کہلاتا ہے، چاہے عقائد فاسدہ ہوں جیسے کفر اور شرک، یا آپس کے معاملات ہوں، یا پھر گواہی ہو۔ ان سب کے اندر احتیاط کرنی چاہیے کہ جھوٹ بیچ میں نہ آئے، یعنی آدمی اپنے عقیدے کو صحیح رکھے، معاملات درست رکھے، اور گواہی دینے کا جب نمبر آئے تو سچ بولے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کے اندر کبیرہ گناہوں کو گنایا کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسری ہستی کو شریک کر دینا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، جھوٹی گواہی دینا، اور عام باتوں کے اندر جھوٹ بولنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کے اندر قول الزور کو بار بار ارشاد فرمایا۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، جھوٹ فجور کا ساتھی ہے، اور جھوٹ اور فجور دونوں جہنم کے اندر جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل جہنم کی طرف لے جانے والا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ۔ جب آپ شب معراج کو گئے تو آپ نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص کی بانچھیں کھینچی جا رہی ہیں، پھر وہ صحیح ہو جاتی ہیں، پھر کھینچی جاتی ہیں، تو قیامت تک ایسا عمل اس کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ تو جبریل امین فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ یہ جھوٹ بولنے والا ہے۔ مسند احمد کے اندر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ پوری طریقے سے جھوٹ کو نہ چھوڑ دے، یہاں تک کہ مزاح اور مذاق کے اندر بھی چھوڑ دے۔ ایک روایت کے اندر ہے جس کو معارف القرآن نے نقل کیا ہے کہ مسلمان کی طبیعت کے اندر دوسری کوئی بری خصلتیں ہو سکتی ہیں لیکن خیانت اور جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آج میرے محترم عزیز و دوستو، یہی دو خصلتیں زیادہ دیکھنے میں آتی ہیں کہ ہر انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دینے کے اندر لگا رہتا ہے، اور دھوکہ دینے کو اپنی عقل مندی سمجھتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی کو دھوکہ دے دیا اور وہ میرے دھوکے کے اندر آ گیا تو میں نے بڑا عقل کا کام کیا، حالانکہ اس کی حدیث کے اندر مذمت کی گئی ہے، یہ آدمی عقل مند نہیں۔ اور دوسرا یہ ارشاد فرمایا جو لرزا دینے والا ہے کہ مسلمان کی طبیعت کے اندر دوسری خصلتیں برائی کی تو ہو سکتی ہیں لیکن خیانت
اور جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ جھوٹ انسان کی روزی کو گھٹا دیتی ہے۔ ہم اپنی روزی کے کم ہونے کے ذمہ دار خود ہیں، اور پھر طرح طرح کی سوچیں رکھتے ہیں جب روزی کے اندر برکت نہیں ہوتی کہ کسی نے ہمارے اوپر کچھ تو نہیں کر دیا، کوئی جادو ٹوٹکے تو نہیں کر دیے، کسی نے کوئی بندش تو نہیں کرا دی۔ اس بندش کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو خیانت اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دوستو،